لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ صافات. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والصافات صفا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، صف بستہ ہیں، یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں. فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں. اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے. جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ مسجد جا کے کیا کرتے ہیں؟ اگلی صف کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں، وہ کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں. تو اس میں فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ تو نہیں خالی، کوئی ایسا اسپاٹ تو نہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے، تو فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے. اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھے گا تو اس سے پچھلی صف والا کیا کرے گا؟ وہ آگے بڑھ جائے گا یا پھر ساتھ جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے. تو آپ سب اب جو سن رہے ہیں وہ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں اور اس بات کے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہے، کیونکہ یہ صف بندی بھی ایک عبادت ہے اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے. آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، آگے پیچھے مت ہو. ایک تو ہے گیپس فل کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہونا. فرمایا، آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. اور آپ فرمایا کرتے تھے، بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے جو مردوں سے کچھ دور ہو. فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جیسے کافروں کی روح لیتے وقت ان کو مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اور مشرقوں کا بھی رب ہے. مشرقوں یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے مشرق میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا غروب ہوتا ہے، اور پھر جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا مشرق ہوتا ہے. تو اس لیے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہے، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. یہاں آسمان دنیا کا خاص ذکر ہے، انا زینا السماء الدنیا، کیونکہ وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، باقی آسمان تو ہم دیکھ نہیں پاتے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا.
یعنی آسمان میں جنات یا شیاطین نہیں چڑھ سکتے. وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اپنی پچھلی بات نہیں دہرائی. پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں. یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے. آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اور دوسرے لوگ وہی نشانیاں دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مذاق اڑانے والا دراصل ناسمجھ ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ایسے ناسمجھوں کو جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے ہاں ایسا ضرور ہوگا اور تم بالکل بے بس ہوگے. وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا سزا کا دن ہے، اس کو تو ہم جھٹلاتے رہے. استغفر اللہ. یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جن کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی جن چیزوں کو انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے کتنی بھی بھاری ہو وہ انسان کے لیے بہت مشکل نہیں پیدا کرتی. لیکن جب انسان کسی چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور وہ سامنے آتی ہے اور وہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑا حادثہ، تو آپ سوچئے کہ وہ انسان کے لیے کتنا شاکنگ ہوتا ہوگا. تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے. پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور معبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو. یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو جمع کر دو، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی جو ان جیسے کام کرتے تھے، ایک جیسے کام کرنے والے، ان سب کو جن کے عمل ایک جیسے تھے. جیسے شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ، زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ، شرک کرنے والے مشرکین کے ساتھ، جادوگر جادوگروں کے ساتھ، متکبرین فرعون کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. وقفوہم انہم مسئولون اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پلسرات کے پاس. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا. تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار بن جائیں گے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی بہت اچھے بن کے آتے تھے. بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. ہمارے رب کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں.
ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے. آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے. واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے، یعنی وہ اتو بھی متشابہہ، یعنی لذیذ میوے، اور وہ وہاں معزز ہوں گے، عزت دی جائے گی ان کو. اور یہ عزت کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کون کیا کہتا ہے، کوئی ان کو رسپیکٹ دے گا یا ان کا مذاق اڑائے گا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا نعمتوں والے باغات میں. تو جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، یعنی یہاں رزق کی بات ہے، رزق معلوم ہوگا. عتبہ بن عبد سلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ ایک کوئی چیز پیدا کرے گا. اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70 کلرز، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. اب دیکھیے کہ انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات صحت خراب کر لیتا ہے، لیکن آرٹیفیشل کلرز دے کے کھانے کا جو ہے ٹیکسچر اس کو انہینس کرتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے. تو جنت کے کھانے بھی رنگا رنگ کے ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان کی بھوک بھی بڑھے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کھاتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے. اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی یا ان کی جو شکل ہوگی اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں. کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے، ہلے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی، سیڈ لیس ہوں گے. علی سرور متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے، کاؤچز پر ہوں گے. ان کے لیے خالص شراب کے جام کا دور چلے گا، یعنی پھلوں کے بعد پھر ڈرنک ہوں گے جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ مدہوش ہوں گے. یہ ہے جنت کی شراب جو تکلیف نہیں دے گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی غض بصر کرنے والی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. جب انڈے کا اوپر والا چھلکا اتارا جاتا ہے نا اور وہ ٹوٹتا نہیں تو درمیان میں ایک جھلی آتی ہے، تو انتہائی سافٹ نرم سی ہوتی ہے. تو ان کی اسکن کی سافٹنس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کیسی ہوگی. یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے؟ تم بھی آخرت کو مانتے ہو؟ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم ضرور سزا دیے جانے والے ہیں؟ پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی دو دوست تھے، دو کولیگز تھے، دو کو ورکرز تھے، قرین کا لفظ آیا ہے، جو دنیا میں اکٹھے کام کرتے تھے لیکن دونوں کے عقیدے فرق تھے. تو جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا
کیا تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا وہ دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے، یعنی تم تو اپنے اس عقیدے پر مجھے بھی لانے والے تھے، اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا، یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے۔ تو اس آیت میں ایک طرح سے برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کے رہنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگرچہ تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں تو وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، کیونکہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ علقمہ کہتے ہیں جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو درداء ہیں، صحابی ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا۔ حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایون مجلس میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو اس سے آپ بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہمیں پہلی ہی بار مرنا تھا جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچے تو انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی، اس کے لیے عملی اقدام کرنے پڑتے ہیں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا زقوم کے درخت کی مہمانی؟ زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس کا ایک قطرہ اتنا کڑوا ہے، قطرہ، تو زقوم کیسا ہوگا؟ دنیا میں ذرا سا ذائقہ بدل جائے نا چیز کا تو ہم رکھ دیتے ہیں، یا اپنی پسند کا نہ ہو، اچھے سے اچھا کھانا بنا ہوا اگر اپنی مرضی کا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے نہیں۔ تو وہاں پسند کی تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے، جو ہوگا وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اور آپشنز ہو جاتی ہیں نا۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک، نہ اس کا رنگ، نہ اس کا ذائقہ، نہ اس کی شکل۔ کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی نا، ان کو ایک مخصوص شیپ دی ہے، ایک مخصوص رنگ دیا ہے، ٹیکسچر دیا ہے، ذائقہ دیا، خوشبو دی ہے، کتنا کچھ اس کے ساتھ۔ لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے، استغفر اللہ، اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا پانی ملے گا۔ اصل میں کڑوی چیز جب انسان کھا لیتا ہے، جیسے کریلے، تو پیاس لگتی، تو یہ زقوم کھانے کے بعد ان کو شدید پیاس لگے گی، اور جب وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو پینے کو ان کو پیپ اور کھولتا پانی ملے گا، پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے۔
حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے، بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ تو جب آپ دعا کیا کریں نا تو کہا کریں یا اللہ جس طرح تو نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو شدید کرب سے نجات دی تھی تو مجھے بھی کرب سے نجات دے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، بادر کر رہی ہو، تو قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا واسطہ دے کے پھر انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام ہو نوح پر جہان والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اور اسی نوح کے پیروکاروں میں ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلاً ہمیں جب یقین ہوتا ہے نا کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا، میری بھوک مٹائے گا، تو ہم اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں۔ یہ دوا میرا سر درد دور کر دے گی، کیونکہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے پچھلا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں میں نے جب بھی کھائی تھی تو مجھے آرام آ گیا تھا، اب بھی کھاؤں گی تو اس سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ تو آپ اس کو اگر گھر میں نہ بھی ہو تو خریدنے چلے جاتے ہیں، منگواتے ہیں، اپنے ملک میں نہ ملے تو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں۔ کیا ہے؟ یقین ہے نا اس کے پیچھے۔ اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہو وہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے سفر کا یقین ہو، اگر آپ کا ٹکٹ آ چکا ہے، ویزا آ چکا ہے، تو آپ سفر کرنے کے لیے پوری تیاری شروع کر دیں گے۔ اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ تیاری نہیں کرتے، کیونکہ آپ شک کی حالت میں، پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں جانا، جب جانا ہوگا تو دیکھیں گے۔ تو شک جو ہے وہ عمل کی قوت چھین لیتا ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری بھی کرتا ہے۔ تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں شک نہیں۔ اوف عربی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی بندوں کا خیر خواہ۔ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے۔ بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا، ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کی بھی بہت سی باتوں سے اگری نہیں کرتے اور ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی۔ تو آپ دیکھیے اگر ہم پھر بدلہ لینے پر ہی آ جائیں تو کیا کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے اس سے بھلائی تو نہیں کر سکیں گے۔ تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ تو خیر خواہی جو ہے وہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو، کوئی اچھا مشورہ مانگے، اور ایک روایت میں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو یاد رکھیے کہ خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان
قلب سلیم نہیں رکھ سکتا، اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر، وسوسوں اور فساد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے صرف شکوے شکایت کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر صرف 30 منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچیں سوچتا ہے، شکوے شکایت اور غم اور دکھ کی باتیں، تو اس سے اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے. MRI کے مختلف نتائج کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ منفی سوچیں، سٹریس، ناخوش رہنا دماغ کے ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے انسان کے جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایموشنلی بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو، دل سلیم ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے الہ چاہتے ہو؟ پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر ایک دفعہ انہوں نے ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا میری کچھ طبیعت خراب ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ میلے پہ نہیں جا سکتا. چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تو ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بولتے بھی نہیں. پھر وہ ان پہ پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر قوم نے جو یہ حال دیکھا تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود ہی تراش لیتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، بہت بڑی آگ بھڑکاؤ اور اسے آگ میں پھینک دو. انہوں نے تو ابراہیم کے خلاف تدبیر کی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا ہی کر دیا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. یہ ہے اللہ کی طاقت. اللہ کے بندوں کے ساتھ جب کوئی برا چاہے، بری چالیں چلے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہی نیچا دکھا دیتے ہیں. لیکن پھر وہ کون ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انتقام لیتا ہے؟ وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جن کے اندر شرک نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا. نیز ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. یعنی رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی انہوں نے، یعنی اپنے قوم، قبیلے اور اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے یہ بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے. پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. تو یہ گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پہ انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو ستائے نہیں. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھرانوں میں بعض اوقات بزرگ خواتین ہی نماز، روزہ، عبادت ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہوؤں کو، بچوں کو، گھر والوں کو تنگ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. تو ایسا کرنا جو ہے یہ انسان کو صالحین میں شامل نہیں ہونے دیتا. تو افضل انسان کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا تھا، رب کی خاطر ہجرت کر کے نکل آئے تھے، تو رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. بہترین طریقے سے کمپنسیشن ہوئی. اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف. پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کرے، بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا نقطہ نظر ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ مینٹلی تیار ہو جائے، اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کر لیں اور والد بھی مضبوط کر لیں اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ
اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو ملا دیا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی. وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں کہ آپ جس میں مجھے کفن دیں گے، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دے سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. پھر جب وہ دونوں سر تسلیم خم کر گئے اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ ایک صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دی، ان کی تعریف پیدا کر دی. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کا مقابلہ رہا، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، یا پھر نمرود ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بری زبان ہے، یعنی سب ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یاد رکھیے کسی کی اچھی شہرت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے، اور یہ انسان زبردستی اپنی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ ہی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے یہ نہیں ایک دو دن سے بات نہیں بنتی، وہ بھی ہوتی ہے جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے جائے، مثلاً کوئی جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے یا رمضان پہ فوت ہو جاتا ہے یا شب قدر میں فوت ہو جاتا ہے، تو لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے کہ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی تھی جو اس کے کام آ گئی کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دی، کوئی شہادت کی موت ہو کسی کی، اور اسی طرح. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں نا، جتنے بھی لوگ آپ کے رشتے دار، بچے، سب، ہر ایک کے بارے میں اگر آپ امیجن کریں تو ان کا نام آتے ہی، ان کی بات ہوتے ہی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے گی، یا اچھی آئے گی یا اچھی نہیں آئے گی. تو وہ کیا امیج آتا ہے آپ کے دل میں کسی کے بارے میں؟ کیا اس کی کوئی نیکی آتی ہے، یا اس کی کوئی برائی آتی ہے، یا اس کی کوئی بدمزاجی آتی ہے، یا اس نے جو آپ کو کوئی دکھ دیا ہو، یا کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کیا ہو، یا آپ کے سامنے کوئی بری حرکتیں کی ہوں؟ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کیا آثار چھوڑ رہے ہیں، کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں، اور ہمارا نام سنتے ہی کیا چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن میں کیا امیج آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے، یعنی دنیا میں بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے گی. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے. تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا. آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا، یعنی کوشش کر کے اطاعت کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا.
آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی ہے اور دوسرے کی مذمت کی ہے، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں میں جاری کرتے ہیں۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ فرشتے انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، یعنی خیر یا شر القاء کرتے ہیں، اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی رائے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں نا آپ سے، ریکمنڈیشن لیتے ہیں، فلاں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جاب کے لیے یا رشتے کے لیے یا فلاں چیز کے لیے، تو اس وقت لوگ عام طور پر پھر وہ کبھی تو چھپا جاتے ہیں لیکن کبھی بڑی سچی بات بھی کر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، ان میں تو جھوٹ بھی چل جاتا ہے، دھوکا بھی چل جاتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے نہ دھوکا دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی دکھاوے کے ایسے کام شروع کر دیں کہ لوگ دیکھ دیکھ کے واہ واہ کریں اور ہماری تعریفیں شروع کر دیں، نہیں۔ اگر آپ چھپا کے بھی، انتہائی چھپا کے کام کریں گے، انتہائی چھپا کے نیکی کا کام کریں گے، اس نیکی کے بھی اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا جائے اور پھر وہ پھوٹ کے باہر نہ نکلے؟ جب آپ دل کے اچھے ہوتے ہیں، جب آپ نیت کے اچھے ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تو پھر اس وقت آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ایفرٹ بھی بہت بڑی بن جاتی ہے اور ایک نیک شہرت بن جاتی ہے۔ فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، انبیاء کی اولادوں میں سے، انتہائی نیک اللہ کے بندوں کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک ہوئے اور کچھ بد ہوئے، لیکن جو نیک ہوئے وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو برے ہوئے تو ان کو انبیاء کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ تو انسان کی فضیلت اس کے نیک اعمال پر منحصر ہے۔ فاجر اور متقی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے اپنے خصائل ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر پھر انجام بھی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نیز ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی اور ان کی مدد کی، تو بالآخر وہی غالب ہوئے اور انہیں نہایت واضح کتاب دی اور انہیں راہ راست پر چلایا اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے؟ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، لہٰذا وہ سب عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور تم تو ان کی اجڑی ہوئی بستی پر شب و روز گزرتے ہی رہتے ہو، پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یعنی قوموں کے اوپر آنے والی تباہیاں تمہارے لیے نشان عبرت نہیں بنتی؟ اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے، پھر کرہ ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گئے، چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث بنتا ہے، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی آپ کے دل پہ بوجھ ہو، گھبراہٹ ہو،
انگزائٹی ہو، بے چینی ہو، مشکلات ہو، یا کوئی چیز بادر کر رہی ہو، یا کوئی کام ہو نہ پا رہا ہو، تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، تسبیح میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے کہ نیک عمل جو ہے نا وہ اپنے ساتھی کو اٹھا دیتا ہے جب وہ پھسل کے گر جائے، یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ نے بھی آزمائش کے وقت نیک اعمال کی وجہ سے ان کو یاد رکھا، تو نیک اعمال بھی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے۔ یہ قصہ ساروں کو پتا ہے یونس علیہ السلام کا، کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تنگ آ کر وہ نکل گئے بستی میں سے، اور پھر سمندر کے ساحل پہ چلے گئے۔ وہاں ایک کشتی تھی، اس پہ سوار ہو گئے کہ میں اب اس قوم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کہ جو اللہ کی نافرمان ہے، ان کو میں بہت سمجھا چکا ہوں، لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی نکلنے کی، یا ابھی حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا، تو پہلے سے نکل کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی عین درمیان میں آ کے ڈولنے لگی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو۔ بہرحال انہوں نے قرآن اندازی کی، وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلی اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، اور وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ تو اس وقت انہوں نے اندھیروں میں پکارا اور اپنے رب کی تعریف بیان کی، تسبیح کی۔ وہ کون سی تسبیح تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ وہ پھر بہت ہی سکڑے ہوئے جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ ڈالے گئے، وہاں ایک بیل ان پہ اگا دی گئی، اور اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کر کے ایک بڑی مشکل سے باہر نکل آئے۔ پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے ایسڈز ہوں گے جنہوں نے ان کی کھال کو جلا دیا ہوگا، اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، کہتے ہیں کہ کدو کا درخت تھا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور اس کے بعد انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ اس وقت موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، یاد رکھو یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم کچھ بھی ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کر دکھاؤ۔ نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ جنوں سے رشتہ ازواج قائم کیا، جس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسے اتہام نہیں لگاتے۔ فإنکم وما تعبدون، بلا شبہ وہ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف فتنے میں نہیں ڈال سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور ہم صف بستہ رہنے والے ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کے کچھ کام بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب جلد ہی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ سو آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجیے۔
اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے، اور ان سے کچھ مدت اعراض کیجیے اور دیکھتے رہیے، وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تسبیح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک بھی، اور رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اللہ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں، اسی لیے حمد کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔